میرے رب ہجوم غم تجھے جب کبھی پکارا تیری عام رحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ تابع شیخ بلڈھانا سے سوال کرتے ہیں، پرانی اسلامی کتابیں یا قرآنی نسخے جو بوسیدہ ہو جاتے ہیں ان کا کیا کریں؟ پرانی کتابیں بوسیدہ ہو رہی ہیں یا قرآن شریف کے کچھ نسخے بوسیدہ ہو رہے ہیں، عام طور پر شروع کے، آخر کے یا بیچ کے ایک دو پارے، جیسے بہت سارے لوگ صرف یاسین پڑھتے ہیں روزانہ، تو یاسین شریف کے وہ اوراق بالکل بوسیدہ ہو جاتے ہیں، چیکٹ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے نسخے اگر آپ ان کی تجلید کرا دیں، مان لیجیے قرآن شریف کے شروع کا پارہ بوسیدہ ہو گیا، پھٹ گیا، تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں، مارکیٹ سے ایک پارہ خرید کے اس کے شروع میں لگا کے اور اس کی جلد بنوا دیں، بہتر طریقہ یہ۔ ایسے ہی اسلامی کتابیں ہیں، مان لیجیے ایک مسئلہ اس میں سے، ایک باب اس میں سے، یا کچھ صفحات 10-20 صفحات اس کے ضائع ہو گئے، کوئی بات نہیں، اب اس کی جلد بنوا دیجیے آپ، باقی تو کتاب موجود ہے نا، اس کو پھینکنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی لائبریری میں جا کر دے دیں، لائبریری والے اس کو اصلاح کر کے اس کی جلد بنوا کے وہاں رکھیں گے، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی قرآن شریف کا مسئلہ ہے، قرآن شریف بھی آپ ایسی جگہوں پر دے دیں جہاں لوگ اس کی اصلاح کر کے اور اس کو پڑھنے کے قابل بنا دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جہاں قرآن شریف خریدنے کی ان کو سکت نہیں ہے۔ اب مان لیجئے قرآن شریف بہت پرانا ہے، اس کے اوراق ایسے ہیں کہ کھولو تو پھٹ جاتا ہے، اتنا بوسیدہ، ایسے ہی اسلامی کتاب، تو اس کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی بہت پرانے قبرستان میں لے جا کر اور دفن کر دیا جائے، ایسی جگہ جہاں لوگوں کا پیر نہ پڑتا ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی بہتی نہر میں، ندی میں، دریا میں لے جا کر اس کو دھو دیا جائے۔ تو یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن آج ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ جس زمانے کی یہ باتیں فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ اس کو دھو دیا جائے نہر میں، اس میں، اس میں، تو اس زمانے میں سیاہی سے لکھا جاتا تھا، اور وہ سیاہی ایسی پکی نہیں ہوتی تھی، تو وہ دھل جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں سیاہی پکی ہوتی ہے، کاغذ سے الگ اور جدا نہیں ہوتی، تو لہذا دریا میں، اس میں، اس میں، اس کو ہم نہیں ڈال سکتے، نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اب کیا رہ گیا؟ اب ایک طریقہ رہ گیا کہ اس کو آپ آگ میں جلا کر اور حفاظت کے ساتھ اس کے اوراق کی راکھ لے جا کر اور قبرستان میں کسی ایسی جگہ پر، ایسے سائیڈ میں، کنارے پر اس کو دفن کر دیں جہاں لوگوں کی آواجاہی نہ ہو، لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہوں۔ بعض ہمارے بھائی اس بات سے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ قرآن کو جلائیں گے۔ قرآن کو توہین کے لیے جلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن قرآن شریف کو اس کی تعظیم کے لیے، اس کی توہین نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے اس کو جلانا یہ جائز ہے، درست ہے۔ صحابہ کرام نے کیا ہے، تابعین اعظام نے کیا ہے، امامان دین نے اس کے فتوے دیے ہیں۔ تو اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کر بعض ایک صاحب نے بتلایا کہ ان کے علاقے میں ایک مولوی صاحب نے یہی فتویٰ دے دیا کہ اس کو اس طرح سے جلا دیجئے آپ، وہ سیدھا ہو گیا ہے، اور اب اس کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔
تو ہنگامہ ہو گیا، ان سے توبہ کرائی گئی، ان کو جان سے مارنے پر تیار ہو گئے لوگ، لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر۔ بھائیو عزیزو، قرآن شریف کی توہین کسی بھی صورت میں ہو، جلا کر بغیر جلائے، حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی۔ لیکن قرآن شریف کو توہین سے بچانے کے لیے اگر کوئی آپ راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ درست اور صحیح ہے۔ تو قرآن شریف اگر ایسا وہ سیدھا ہو گیا ہے کہ پڑھنا اب دشوار ہے، بہت پرانا ہو جانے کی وجہ سے کاغذ بوسیدہ ہو گیا، کھولتے ہوئے پھٹ جاتا ہے، تو آپ اس کو کسی کنسٹر میں، کسی چیز میں اطمینان سے بیٹھ کر اس میں اس کو جلا دیں، پھر اس کی راہ کو حفاظت کے ساتھ لے جا کر قبرستان کے کسی کونے میں اس کو دفن کر دیں۔ ایسی جگہ عام طور پر لوگوں کا پیر نہیں پڑتا ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔